میرے کو آ گیا ایک مسیحی کہتا میں روحانی گورنر ہاں لاہور پنجاب کا. میں نے کہا میں ادھر شاول میں کہنا جی میں روحانی گورنر ہوں پنجاب کا. میں کہا جی اس بے نظیر کا دور ہے. میں کہا جی چنگے گورنر ہو زنانیاں نپ کے چکی جو اتنے بٹھائی آتے ہو چنگے گورنر ہو تھی. میں چنگی تہاڈی روحانیت تھی بڑے بادشاہ ہو تھی. انہیں پھر جہاں گلاں کیتیاں وہ صحیح کیتیاں سن اور سنانے والی نہیں. میں پھر کچھ راز دیا گلاں ہوندیاں انہیں مینوں جہاں گلاں سنائیاں انہیں اگوں میں تو انہوں سنا دیتی نا تو بندہ واقعی بڑا تکڑا سی. انہیں مینوں اگوں سنا دیتی اور چنگیاں سنائیاں انہیں ٹھنڈا یخ کر دیتا. میں فقیر پھر فقیر ہوندے نا جناب. فقیراں نال خاکساراں نے جہاں را بحکارت میں نگر. اقبال کہندا ہے نا پھٹے پرانے کپڑے حکارت نہیں نگاہ نہ ویکھیا کر. تینوں کی پتہ ہے اس کرد جناب اس خاک تے کیڑا کیڑا کوئی سوار. انہیں مینوں تسلی بخش جواب دیتے. انہیں کہا اس ملک اے اسی کرنا ہے. پھر جس طرح انہیں مینوں کیا یہ 1993 کی گل ہے. جس طرح میں نے انہوں کیا اسی طرح ہی ہوا. ہر واقعہ اسی طرح ہوا. انہیں کہا پھر انج ہونا ہے پھر انج ہونا ہے پھر انج. پھر مینوں نظر نہیں آیا. اس تو بعد وہ نس گیا نماز تو بعد اچانک آ بیٹھے کہنا میں روحانی گورنر ہوں. میں جی سانوں دسو تو صحیح تہاڈیاں گورنریاں کدھر گئی. انہیں پھر میں انہیں کہا نواز شریف نوں لیاواں گے اینوں پھر یہو جہی جتیاں پواں گے پھر ملک تو باہر بھجواواں گے. ہاں جی انہیں یہ بھی کیا. انہیں کہا پھر انہوں معافی دلاواں گے. پھر اس طرح حضور دے دربار جائے گا پھر معافی ملے. میں تو وہ تو بڑا میں بعد ملیا نہیں کدھر. میں آخر تو میں کوئی چاہ پی کے نس گیا سی صرف. اپنی میں کوئی گل وہ کر ہی نہ سکیا کہ ساڈے واسطے کوئی دعا منگو جناب. کوئی بہرحال چنگے لوگ بظاہر کو کچھ بھی کوئی نہیں سی. ایویں داڑھی مبارک انہیں رکھی تے نماز پڑھی تے نماز بڑی عجیب طریقے نال انہیں پڑھی. میں انہوں ویکھدا رہ گیا بعد چ آ گیا. بہرحال میں جڑی بات کرن لگا سعد بن معاذ نے فیصلہ کر دیتا امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا. بعد سعد بن معاذ جدوں واپس آئے تے رگ کٹ گئی. پھر رگ شروع ہو گئی. ہن میں جڑی گل کرن لگا وہ سنو. رگ جدوں جاری ہو گئی نا تے امام الانبیاء نے ہاتھ سعد بن معاذ دا چکیا ہاتھ خون جاری تے حضور نے اپنا اتنے رکھیا. وہ سارا خون حضور دے چہرے تو لے کے داڑھی تے آ رہے. صحابہ کہندے نا اسی ہاتھ پیچھا کر دے حضور چک کے پھر اتنے رکھ دے. تے دسنا کی سی فرمایا ساتھ تو ساڈا چہرہ خوش کیتا سی نا میدان بدر کی طرف جاندے تے تو ساڈے دشمناں نوں دھمکیاں لائیاں. ویکھ اج تیرا خون بھی اسی اپنے چہرے تے لے کی محمد سے وفا تو نے یہ جہاں چیز ہے کیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بھائی حضرت صدیق اکبر اتنے روئے اور فاروق اعظم میرے ابا جی اور عمر اتنے روئے کہ میں اپنے ابا جی کی آواز نہ پہچان سکی. اتنے دردناک روئے حالانکہ قریب گھر تھا. میں دونوں کی آواز میں فرق نہ کر سکی. یہ تو نیچے ہوا نا. اور حضور نے فرمایا اعتذار الرحمن لموت سعد بن معاذ. فرمایا جب سعد بن معاذ دنیا سے گیا تو عرش الہی بھی ہل گیا ہے. اب سعد بن معاذ کے گھر والے اٹھا کر لے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں ان کے گھر کی طرف چلے. جب آپ چلے نا تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے اتر گئے. چادریں ہمارے کاندھوں سے نیچے گر گئیں. اے میں تائیں چادر رکھنا. اویس رضا میں ملیا نا کراچی. اے میں ہن گیا تو بعد میں گیا کراچی تو میں انہوں سلام نہیں سی لیندا. ویسے وہ مولویاں دے بارے کوئی اچھے نظریات نہیں سی رکھدا تو میں اودے نال سلام نہیں لیا. کولوں لنگا پھر اٹھ کے آیا کہندا جی ہاتھ شات بڑا تھلے. میں کیتا اور تھلیرے ہویا چومیا شومیا. میں آکھا گل سن اے لے چادر. میں انہوں چادر دیتی. میں کہا گالے چ پا. وہ مولوی تو مولوی ہوتا. میں کہا گالے چ پا. انہیں گالے چ پائی. میں کہا میں تینوں پیسے بھی دے سکتا سی 100 روپے لیکن میں تینوں چادر تاں دیتی پہ حضور اپنے غلاماں نوں ثنا خاناں نوں چادر دیندے ہوندے سن. بھئی ساڈا کوئی ویر ہے نعت خاناں نال. ساڈا ویر کوئی نہیں. اسی کہتے ہیں بھائی نعت خان اہل سنت دے نمائندے مت بنا. نمائندے علماء ون تسی نعت خان. ہاں جی نمائندے نہیں اہل سنت دے. تساں ترجمانی اہل سنت دی نہیں کر سکتے. ترجمانی اہل سنت دی علماء کر سکتے بس. ہاں تسی نعتاں پڑھو لکھاں تساں ساڈے سر دا تاج ہو لیکن تساں کہو کہ علماء تے پیر رکھ کے اسی اتنے چڑھیے یہ نہیں ہو سکتا. تساں تے بابا ایک جھٹکا نہیں کٹ سکتے غیراں دا ایک جھٹکا. ہاں یہ تے علماء ہی ہیں جناب. ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق علماء اہل سنت. مولانا نیازی نو برفا میں لٹائی رکھے اگلے. کوئی بھی پاکستان دا ایک نعت خان ہے 5 منٹ برف میں لٹا پچھلے نو بھی توبہ کرا کے کرے گا میرے پیو سی توبہ میں اندر نعت پڑھا. میں ہسن والی گل نہیں بچو رون والی گلاں. جی بات ہے بھائی جہاں اپنا منصب ہوے اتنے رہو.
برفا میں بابا لیٹا رہا. انہوں نے کہا توبہ کر, میں ان کا ختم نبوت نہیں. انہوں نے کہا یہ ایک نیازی ہے, ہزاروں بھی ہوں تو نعرہ یہی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. علامہ سید محمود احمد رضوی نے جناب قلعے لے جا کے انہوں نے ریڑھ کی ہڈی توڑ دیتی. ساری زندگی پاہج رہے بیچارے, آپ ٹی بی ہو گئی, لیکن اس کے باوجود علامہ سید محمود احمد رضوی اسی طرح دلیر رہے جس طرح آخر دم تک, جس طرح پہلے دن دلیر رہے. اس واسطے علماء دا ہی کم ہے, اے اور کسی دے واسطہ روک کوئی نہیں. جدو اوکھا ویڑا آوے تے نا جو اور دلیری آ جاندی. امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء اے نائبن حضرت معاذ بن جبل نو حضور نے روانہ کرتے ہوئے یہی گل فرمائی. فرمایا کہ خیال کرنا جا کے, تے فرمایا میری تیری ملاقات نہیں ہوگی. ہاں جی, اے تے کہندے نا ہم اتھے جاواں تے مڑ کے نہ آواں تے ساتھ میں حضرت معاذ بن جبل نو حضور نے دسیا بھی صحیح واپسی تیری میری ملاقات نہیں ہونی. تو انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتا جی, میں تو مدینے پاک ہی رہنا. نہ, معاذ بن جبل چلے گئے اور آپ یمن چ سن تے خبر پہنچی امام الانبیاء دنیا تو تشریف لے گئے. تے انہاں دا ہی بات سی جڑا اتنا جگر جو. اور ایک گل بھی یاد رکھو, جب عالم ربانی پریشان ہوندا تے حضور بھی پریشان ہو جاتا. ہاں, حضور پریشان ہو جاتا. پریشان ہی نہیں ہوندے بلکہ حضور اگر موقع کرم فرمان تے انہاں دی جیل دیاں کوٹھیاں وچ بھی حضور تشریف لے آندے. یہ بات نہیں. مولانا نیازی ایویں نہیں ہوتے جناب, انہاں دا جڑا او کہندے سن وہ پجامہ بھی مینوں کوئی نہ پورا آندا سی انہاں جیل والیاں دا. تے او مینوں جیل سپرنٹینڈنٹ کہندا مولوی تو تے دیہڑی پھٹی جاندا, ایتھے تے بڑے بڑے آ کے سکڑ جاندے. تے میں انہوں کہا بھائی او سکڑ دے اوون جڑے جرم کر کے آون, تینوں کی پتہ ہے میں تے مانگ کے لئی یہ گل بھائی جڑا سکڑ میں کیوں بھائی جناب. اس واسطے جو امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء کے دین کا خادم ہو اس کو خادم ہی رہنا چاہیے. جو نعت خان ہو, ہاں حسان بن ثابت نعت خان تے وہ نعت خان ہی رہے, خلافت تو نہیں آئے نہ خلافت امیدوار بنے. ہاں جی, وہ تو نعت خان ہی رہے. ہاں جی بالکل. اس واسطے اہل سنت و جماعت ایک بڑی غلط اسی انہوں ایویں جناب سر تے جس جڑا مقام ہے اس مقام تے رکھو بس. قیادت اہل سنت و جماعت علماء دی ہے. انہاں دے پیچھے چلو گے تے کامیاب ہو گے, ورنہ جیڑی صورت حال بنتی آ رہی یہ بچ نہیں ہونی کسی دی. اے لوگ ہی اگے نکلن گے تے پھر جناب طوفان رکن گے. ہاں, ورنہ نعت خان طوفان نہیں روک سکتے. ساری رات جناب نعتاں پڑھنے, سویرے نماز بھی کوئی نہیں جناب, تے اذان بھی کوئی نہیں, تے جناب جا کے جناب یہی لوگ جناب لوگوں کو زکات صدقات منگ کے اینج کر کے تے دین دا جھنڈا بلند کر دیں. تے او تے ایتنے لے جا کے ایتھے پا کے تے یورپ دے سہرا جا کے کر کے آندے. انہاں کول جڑے بھی ہون تے دین تے لا دیندے. ہاں جی, اس واسطے میں انہوں چادر دیتی, میں گل یہ کر رہا, انہوں چادر دیتی تے نال میں کہا رسول اللہ چادراں دیندے ہوندے سن. تے میں کہا انہوں گالے چ پا, انہیں گالے چ پائی کر کے تے میں گالے چ پا کے پھر نعت پڑھی. تے لوگوں نے مینوں کراچی دے لوگوں نے کہا بھائی اج جڑی انہیں نعت پڑھی کدی نہیں پڑھی انج. تے میں کہا جے فقیر دی چادر ملی نہیں ایویں تھوڑی کہ نعت پڑھی انہوں. میں کہا جنوں سمجھ آئی بھئی علماء کی ہوندے. ہاں, علماء جڑے علماء ون اے رسول اللہ دی امت دے, ہم جہو جا بھی ہاں, اے گل نہیں کہ ساڈی کوئی شان ہے, اسی تے اعلی حضرت دے در دے کتے بھی نہیں بنتے, لیکن اے تے ہے نا کم از کم رسول اللہ نال نسبت تے اپنی جوڑ دینا جناب. تے سعد بن معاذ عرش بھی ہل گیا. حضور جدوں انہاں دے گھر چلے نا, انہاں دے گھر وال تے صحابہ دیاں چادراں نیچے گر گئیاں. عرض کیتی حضور اے سعد بن معاذ دا گھر تے ہے کھڑیا, تے اتنی جلدی کیڑی ہے؟ حضور نے فرمایا سنو اے مسلمان, حضور نال وفا کرن دا ایویں اقبال تھوڑی کیتی بھئی کی محمد سے وفا تو نے, یہ جہاں چیز ہے کیا. حضور نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ ہمارے جانے سے پہلے فرشتے غسل کے لیے آسمان پر نہ لے جائیں سعد بن معاذ کو. جب صحابہ کہتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر گئے نا جس کمرے میں, تو حضور پاؤں بڑا دیکھ کر رکھ رہے تھے. اندر بندہ ہی کوئی نہیں, صرف چارپائی پڑی ہے سعد بن معاذ کی. جب نبی علیہ السلام باہر آئے تو صحابہ نے عرض کی حضور بندہ تو اندر تھا کوئی نہیں, تو آپ ایسے پاؤں رکھ رہے تھے, بہت بڑا مجمع ہے. تو فرمایا اللہ کے فرشتے اتنے بیٹھے ہوئے تھے, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اور صاحب جو رسول اللہ نے جس انداز سے سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا نا, میں نے حدیث پاک میں نہیں پڑھا کسی صحابی کا ایسا جنازہ اٹھایا. حضور نے دونوں پائے پکڑ کر ایسے جہاں رکھا جنازہ, اور پیچھے صحابہ نے پکڑا, حضور باہر لائے, اور امام الانبیاء سعد جنازے کے تشریف لے جا رہے ہیں. سعد بن معاذ کا جنازہ بالکل